الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون. صلوات محمد عزیزان محترم، عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کی پہلی مجلس عزا آپ حضرات اس عزا خانے میں امام بارگاہ میں عادل بیگ میں سماعت فرما رہے ہیں. تبرکاً چند گزارشات عرض کرنا مقصود ہے اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. حاضرین مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد ان مجالس عزا کے انعقاد کے لیے جن جن مومنین نے دامِ دلم میں قدم میں سخن تعاون کیا، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد جہان بھر میں جہاں جہاں عزادار مصروف عزا ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. پروردگار اس آبادی میں رہنے والے تمام مومن مومنات کو، حاضرین کو زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے. ایک مومنہ نے دعا کی التماس کی ہے، پریشان ہے، انتہائی علیل ہے. دعا کریں اس فرش عزا کے صدقے میں پروردگار تمام بیماروں کو بالخصوص اس مومنہ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. پروردگار اس مجلس عزا اس فرش عزا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے. مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے. قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں اپنے مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات ایک بار پھر یہ سعادت میرے حصے میں آئی کہ اس عزا خانے میں عشرہ محرم الحرام میں آپ حضرات کی خدمت میں تعلیمات آل محمد کو بیان کر سکوں اور آپ مومنین کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہو رہا ہے. آپ حضرات مزاج سے واقف ہیں، اس لیے زیادہ کچھ تمہید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ آج پہلی مجلس ہے اس عشرہ محرم کی اور انشاءاللہ 11 محرم تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، تو کچھ تمہیدی گزارشات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور ایک گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر ممکن ہو سکے مجلس اپنے مقررہ وقت پر شروع ہو جائے اور خطابت کا آغاز اپنے مقررہ وقت پر ہو جائے تاکہ دیگر جو مجالس ہیں ان کا وقت اور ان کا نظم و نسق جو ہے وہ متاثر نہ ہو. آپ بھی شریک ہوں، دوسری جگہوں پر ہم بھی شریک ہوں، اس لیے کہ دور دور سے علماء کرام اور ذاکرین جو ہے تشریف لائے ہوئے ہیں. انہیں یقیناً میں بھی چاہوں گا سماعت کریں، آپ بھی چاہیں گے سماعت فرمائیں، تو لہذا آپ حضرات اگر وقت پہ تشریف لے آئیں
تو مجلس اعضاء جو ہے وہ اپنے وقت پر شروع کی جا سکے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد۔ 1447 ہجری کا آغاز ہے۔ کل کا جو روز تھا وہ 1446 ہجری کا آخری دن تھا۔ 1446 ہجری کا آخری سورج یزید کی شکست کے ساتھ ساتھ غروب ہو گیا، اور 1447 ہجری یکم محرم کو یہ سورج پھر سے حسین کی فتح کا اعلان بن کر طلوع ہو گیا۔ ساری دنیا کا یہ عالم ہے، ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کے شہر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے ہی، لیکن خاص طور پر جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، عزا خانوں کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، ماتمداری ہوتی ہے، پرچم کشائی ہوتی ہے، مجالس کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں جیسے معاملات ہیں تو چاند نظر آتے کے ساتھ ہی حسین کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ سال کا آخری دن ہے جس میں حسین کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور آج سال کا پہلا دن ہے، اس میں بھی حسین کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ گویا اگر لفظوں کو بدل کے کہا جائے تو یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے جو ہم اپنے سال کا اختتام بھی نام حسین پر کرتے ہیں اور اپنے سال کا آغاز بھی نام حسین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یہ تو سال ہے، یہ تو دن ہے، سال اور دنوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بھی فخر ہے ہماری زندگی کا آغاز بھی نام حسین سے ہوتا ہے اور ہماری زندگی کا اختتام بھی نام امام حسین پر ہوتا ہے۔ مل جل کر ایک صلوات پڑھ دیجیے گا نام امام حسین علیہ السلام پر۔ بلکہ یہ عزاداری کا سلسلہ، یہ امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ جو 1400 برس سے جاری و ساری ہے اور تا روز محشر، تا روز قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اس میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آئیں، بہت ساری دقتیں بھی آئیں، بہت ساری پریشانیاں بھی آئیں۔ پریشانیاں ختم ہو گئیں، دقتیں شرمندہ ہو گئیں، رکاوٹیں ڈالنے والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، مگر حسین کا ذکر اسی شان و شوکت کے ساتھ جیسے 1400 سال پہلے علی کی بیٹی نے شروع کیا تھا اسی انداز سے آج تک قائم ہے۔ اس ذکر کو مٹانے والے مٹتے چلے گئے، اس ذکر کو ختم کرنے والوں کی خواہشات مان پڑنے لگی، لیکن یہ ذکر ختم نہیں ہوا، جبکہ ہم بار بار یہ عرض کرتے رہے، بار بار یہ بتاتے رہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر ہماری وجہ سے ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ یہ ذکر ہماری وجہ سے نہیں ہے کہ ہم پہ پابندی لگا دیں، ہمیں روک دیں، ہمیں ٹوک دیں، مختلف کسی بھی بہانے سے پریشان کریں یہ ذکر ختم ہو جائے گا۔ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ہے یہ کہ یہ ذکر ہماری وجہ سے، ہم تو برملا کہتے ہیں اس ذکر کی وجہ سے ہم ہیں، ہماری وجہ سے ذکر نہیں ہے۔ ہم ہوں تو ذکر چلے گا، ہم نہ رہیں تب بھی یہ ذکر اسی طرح سے چلتا رہے گا، اس لیے کہ علی کی بیٹی نے بنیاد رکھی ہے اور نبی کی بیٹی کی خواہش تھی، نبی کی بیٹی کی خواہش کو علی کی بیٹی نے مکمل کیا۔ تو جہاں خواہشیں نبی اور علی کی ہوں وہاں پر کسی غیرے کی مداخلت سے وہ کام متاثر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ اس عزاداری کی خاطر لوگوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، بڑی زحمتیں بھی اٹھائی ہیں، بڑی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، اور ایسا لگا بھی کبھی کبھی وقتی طور پر کہ شاید یہ ذکر ختم ہو جائے گا، شاید اب یہ ذکر رک جائے گا۔ نہ ذکر رکا، نہ یہ ذکر ختم ہوا، نہ اس کا تسلسل ختم ہوا۔ کیوں تسلسل ختم نہیں ہو رہا، کیوں ذکر ختم نہیں ہو رہا، اس کے لیے ایک بات کی طرف متوجہ کرا دوں، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک پیغام بھی پہنچ جائے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ختم کر دو گے تو یہ ذکر ختم ہو جائے گا۔ وہ بھول گئے کہ انہیں ختم کر کے یہ ختم ہونے والا، یہ جان دے دینے والا مجلس کو ختم کر کے نہیں جاتا، بلکہ کم سے کم 5 مجلسوں کو جنم دے کر دنیا سے جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے تھے مجلس ختم ہو جائے گی، یہ مرا، ایک دن گزرا نہیں اسی کے نام کی مجلس سویم برپا کی جا رہی ہے، 4 دن نہیں گزرے اسی کے نام کی مجلس 10واں برپا کی جا رہی ہے، اسی کے نام کی مجلس 10واں برپا کی جا رہی ہے، پھر کچھ دن نہیں گزرے تھے تو پتہ چلا اسی مرنے والے کے نام سے مجلس چہلم برپا کی جا رہی ہے، کچھ مہینے نہیں گزرے تھے تو پتہ چلا اسی مرنے والے کے نام سے برسی کی مجلس برپا کی جا رہی ہے۔ 5-7 مجلسیں تو مرنے والے کے نام پر ویسے ہی ہو جاتی ہے،
تو یہ ذکر مارنے سے اور مرنے سے ختم ہونے والا کبھی بھی نہیں ہے، 1400 برس سے جاری و ساری ہے، اور تا روز محشر انشاءاللہ اسی طرح سے اسی آب و تاب سے جاری و ساری رہے گا۔ اس سے زیادہ خاص بات کیا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے، ابھی تک میں نے نہ موضوع کا نام لیا، نہ موضوع کا تعارف کروایا، نہ اس طرف میں آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو مجالس ہیں، یہ مجالس اعضاء بنیادی طور پر کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ بچے بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، باہر آواز جا رہی ہے جہاں تک، اور جو سن پا رہے ہیں مجھے، یہ مجالس اعضاء کس کی مجلسیں ہیں، کس سلسلے میں برپا کی جا رہی ہیں، اور بہت ساری باتیں اور بہت سارے جوابات۔ تو یاد رکھیے گا، اس مجلس اعضاء میں جب بھی تشریف لے کر آئیں تب بھی، کسی کو بتائیں تب بھی، کسی کو بلائیں تب بھی، اسے صرف یہ نہ کہیں کہ حسین کی مجلس ہے، بلکہ اسے کہیں نواسہ رسول کی مجلس ہے۔ توجہ فرمائیے گا آپ حضرات، نواسہ رسول کی مجلس ہے، علی کے بیٹے کی مجلس نہیں ہے، فاطمہ کے بیٹے کی مجلس نہیں ہے، یہ حسن کے بھائی کی بھی مجلس نہیں ہے، بلکہ نواسہ رسول کی مجلس ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو علی سے اختلاف ہو، نبی سے اختلاف نہیں کر سکتا، تو علی کی اولاد کی خاطر آؤ یا نہ آؤ، مگر نبی کے نواسے کی خاطر تو آ جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ بھائی علی سے ہو سکتا ہے کوئی علی کو نہ مانے، علی کی ولایت کو نہ مانتا ہو، علی کو امام نہ مانتا ہو، مگر کون سا ایسا وہ فرد ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور وہ نبی کو ہی نہ مانتا ہو؟ نبی سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، تو آپ نام علی پر آئیے یا نہ آئیے، مگر نام نبی پر آ جائیے، اس لیے کہ نبی کے نواسے کی مجلس اعضاء ہے۔ اور یہ مجالس آپ سب جانتے ہیں، میں صرف خاص کسی وجہ سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں، یہ مجالس، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس عزا خانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آنے والے آ رہے ہیں، مسلسل آئیں گے، 10 دن 11 دن تک آتے رہیں گے۔ کیا کبھی کسی آنے والے کو روک کر اس سے اس کا نام پوچھا گیا؟ کیا کبھی آنے والے سے روک کر اس سے اس کا مذہب پوچھا گیا؟ کیا کبھی آنے والے سے روک کر اس کا مسلک، اس کا مکتب پوچھا گیا؟ نہیں پوچھا گیا۔ کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ اس لیے نہیں پوچھا جا رہا کہ جب آپ کبھی بچے کو اسکول میں لے کر جاتے ہیں تو وہ آپ سے کبھی اس کا مسلک نہیں پوچھتے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، وہ کبھی بھی بچے سے مکتب نہیں پوچھتے کہ بھئی یہ تو مسلمانوں کا اسکول ہے، یہاں پر ہندو اور عیسائی کو کیسے پڑھایا جائے گا، یا یہ تو عیسائیوں کا اسکول ہے، یہاں پر مسلم بچوں کو کیسے پڑھایا جائے گا۔ درس گاہ کا مکتب اور مسلک سے تعلق نہیں ہوا کرتا۔ یہ مجالس اعضاء مکتب اہل بیت کی درس گاہ ہے، یہاں پر اسی لیے دروازہ سارے سال شاید بند رہتا ہو، ان دنوں میں مخصوص اوقات میں کھلا رہتا ہے۔ اب جسے علم سے دلچسپی ہوگی، جسے محمد مصطفیٰ سے محبت ہوگی، بس وہ نام حسین پہ مجلس پر آ جائے گا۔ جو مجلسوں میں آنے سے روکے گا یا رک جائے گا تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ مجلسوں سے خوف زدہ ہو رہا ہے، نہیں، در حقیقت محمد مصطفیٰ سے خوف زدہ ہو رہا ہے، در حقیقت تعلیمات آل محمد سے خوف زدہ ہو رہا ہے کہ کہیں دشمن کا چہرہ بے نقاب نہ ہو جائے۔ تو آپ یہاں پر آ کر دشمن کے چہرے کو بے نقاب کیجئے، نہ آ کر آپ دشمن کے چہرے پر نقاب لگانے میں اس کے سہولت کار مت بن جائیے۔ اور جب کبھی بھی آئیں تو خاص طور پر توجہ فرمائیے گا، جب کبھی بھی آئیں بڑے اہتمام سے آئیں، بڑے انتظام سے آئیں، بڑے ادب سے آئیں۔ درسگاہ ہے، مجلس ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جب کبھی بھی آئیں مجلس میں ادب اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر آئیں، اس لیے کہ درسگاہ ہوتی ہے، اس کا تعلق کراچی اور پشاور سے نہیں ہوتا۔ ادب اور آداب جو عزائی ادب اور آداب ہیں ان کا تعلق علاقوں سے نہیں ہے، وہ عزائی ادب اور آداب ہیں۔ مثلا کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اس مجلس میں آ رہے ہیں، اگر میں ایک سوال کروں آپ حضرات سے، جواب مت دیجیے گا، اپنے آپ کو جواب دے دیجیے گا۔ آج یکم محرم ہے، آپ کو معلوم ہے مجلس اعضاء ہونی ہے، یہاں بھی ہونی ہے، اس سے پہلے بھی کہیں ہوئی ہوگی، اس کے بعد بھی ہونی ہے، تو آپ نے کتنی تیاری کی اس مجلس اعضاء میں آنے کے لیے؟ آپ اپنے آپ کو جواب دیں، مجھے مت دیجیے گا، کتنی تیاری کی اس مجلس اعضاء میں آنے کے لیے؟ اب ہو سکتا ہے یہ جو بچے ہیں سوچ رہے ہو اس میں تیاری کیا کرنی ہے، پتہ ہے 9 بجے مجلس ہونی ہے تو اس کے بعد چلے جائیں گے 8:15 بجے تک، 8:30 بجے، جیسے جس کا فاصلہ پہنچ جائے گا، آئے گا، بیٹھے گا، مجلس سنے گا، چلا جائے گا۔ دیکھیے اگر ایسی سوچ بچوں میں منتقل کی گئی تو انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ جا کہاں رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، خاص توجہ فرمائیے گا، اگر ایسی تربیت کی گئی بچوں کی تو وہ بچے سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔
آپ کہاں آئے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی کہہ دے، مجھ سے کوئی کہہ دے کہ کل KPK کے وزیر اعلیٰ سے صبح 9 بجے ملنا ہے، حضور KPK کے وزیر اعلیٰ سے صبح 9 بجے آپ کی ملاقات ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، کیفیت کیا ہوگی؟ فوراً گھر بھاگیں گے، کپڑے تلاش کریں گے کیونکہ وزیر اعلیٰ سے ملنے جانا ہے. بھائی اس اسٹیٹس کے کپڑے ہیں یا نہیں ہیں دیکھنے پڑیں گے. کپڑے دیکھنے کے بعد جوتے بھی دیکھیں گے، جوتے دیکھنے کے بعد اپنا چہرہ بھی دیکھیں گے، اپنے بال بھی دیکھیں گے، اپنی گاڑی بھی دیکھیں گے، سارے معاملات دیکھیں گے. اور صرف یہ نہیں دیکھیں گے بلکہ 4 ملنے جلنے والوں کو بھی بتائیں گے صبح 9 بجے، صبح 9 بجے. وہ اتنا خوش ہو جائے گا، چاہے بھلے جلتا ہو آپ سے، وہ اتنا خوش ہو جائے گا کہ وہ جا کر دوسروں کو بتائے گا میرا چچا کا بیٹا وزیر اعلیٰ سے ملنے جا رہا ہے. وہ تو تعلقات گنوائے گا، وہ تو اس سے ملنے جا رہا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہے. ایک عام انسان سے ملاقات کے لیے، اور ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ مجھ جیسا ہو، اتاولا جس کو اردو میں کہتے ہیں، اگر اتاولا نکلا ہو سکتا ہے رات بھر اس کو نیند بھی نہ آئے کہ صبح جو ہے وزیر اعلیٰ کے پاس جانا ہے، رات بھر سوئے نہیں، بے چین رہے. بے چینی سمجھتے ہیں؟ رات بھر جاگنے والی جو بے چینی ہوتی ہے یہ وہی اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس کو صبح جو ہونے والا ہے کبھی اس کے ساتھ ہوا نہ ہو. آپ مسلسل مجالس برپا کروائیں، مسلسل مجالس برپا کروائیں. ایسی بات کے اوپر تو اتنی خاموشی، میں حیران ہو گیا. دوبارہ سنیے گا، مجھ جیسا اتاولا آدمی اگر ہوگا کہ جس کو یہ پتہ چل جائے صبح KPK کے وزیر اعلیٰ سے ملنا ہے، تو چونکہ میں تو کبھی ملا ہی نہیں، میں نے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس دیکھا ہی نہیں، میں نے تو کبھی کسی کو وزیر اعلیٰ دیکھا ہی نہیں، لیکن پتہ چل رہا ہے ملاقات ہوگی میری، تو رات بھر بے چینی میں نیند مجھے کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی کہ کبھی وزیر اعلیٰ سے ملا ہی نہیں. اب سمجھ میں آیا جب رسول کہہ رہے تھے کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، تو کوئی تھا جو سو رہا تھا اور کچھ تھے جو بڑے بے چین تھے، اس لیے کہ کبھی نہ کسی نے مرد کہا تھا نہ کبھی کسی نے علم دیا تھا. جزاک اللہ. رات بھر نیند نہیں آئے گی. اگر ملتا جلتا رہنے والے چلے جائیں گے، دیکھیں گے کیا ہو گیا، اتنی کوئی خاص بات ہو، لیکن وزیر اعلیٰ ہے. بہرحال آپ جب جائیں گے تو اس کے اسٹیٹس کے حساب سے اور اپنے اسٹیٹس کے حساب سے تیاری کر کے جائیں گے. تو ایک عام آدمی سے ملاقات کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تو لباس کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، چہرے کو بھی دیکھا جا رہا ہے، نہایا دھویا بھی جا رہا ہے، خوشبو بھی لگائی جا رہی ہے. یہ سارے اہتمام ہیں ایک دنیا سے بندے سے ملاقات کرنے کے. اب میں تو آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب مجلس حسین میں آتے ہیں تو کتنا اہتمام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ضروری کہ اب یہ بتایا جائے کہ مجلس ادائے حسین ہے کیا. وہ ایک عام آدمی ہے جس سے ملنے جا رہے ہیں. خدا حسین کی قسم ہزاروں روایتیں موجود ہیں، جا کر اٹھا کر کتابوں میں دیکھ لیجئے. روایتیں بتاتی ہیں کہ دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں عرش والے فرش پر آتے ہو. ہاں ایک ہی جگہ ہے جہاں حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے، وہاں عرش سے لوگ فرش پر آتے ہیں، جہاں عرش والے آتے ہیں، جہاں عرش والے فرش پر آتے ہوں، جہاں ملائکہ آتے ہوں. نہیں، جہاں سرور انبیاء آتے ہوں، جہاں علی مرتضیٰ آتے ہوں، جہاں فاطمۃ الزہرا آتی ہوں. ایسی بزم میں جانے کے لیے اب میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا نیا کپڑا پہن کر آئیں، نہیں، پرانے کپڑے کو رنگ کروا دیجئے. یہ ازائی تہذیب ہے. وہ دنیاوی معاملہ تھا کہ جو سب سے مہنگا کپڑا ہے وہ نکال کر پہنیجئے اگر دنیاوی کسی عہدیدار سے ملنے جانا ہے. لیکن اگر مجلس ازائے حسین میں آنا ہے اور نیا لباس ہی بنوانا ہے مثلاً، تو کم از کم محرم سے پہلے پہن لیجئے. پہلی ہی محرم کو اس نیا کپڑے پہننے کو کیا کوئی خاص ضروری ہے؟ نہیں. یہ ازائی تہذیب کے خلاف ہے. ورنہ بزرگوں نے چاہے آپ کے یہاں کے ہوں چاہے کسی بھی آبادی علاقے کے ہوں ایسا نہیں تھا. پرانے کپڑے نکال لیے، وہ پرانے جو بس ختم، اس کو رنگریز کو دے دیے، رنگ کرنے والے وہ رنگ ہو کر آ گئے، پہن لیا، نکل گئے. مجلس ہو غم. کیا کبھی کوئی اپنے گھر کے جنازے میں بھی کلف لگا کے جاتا ہے؟ کیا کوئی اپنے گھر کے جنازے میں بھی نیا لباس ٹیلر سے سلوا کر لاتا ہے کہ پہلے کپڑے آ جائے اس کے بعد باپ کی میت اٹھائیں گے؟ نہیں، جو ملا پہن کے نکل گئے.
کوئی کہتا بھی نہیں ہے داڑھی کہاں جا رہی ہے، بال کہاں جا رہے ہیں، کپڑے کہاں جا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے اس کے گھر میں میت ہوئی ہے، اس کو تھوڑی ہوش ہوگا کہ کپڑے کہاں ہیں، بال کہاں ہیں اور داڑھی کہاں ہے۔ یہ عزائی تہذیب ہے۔ نیا لباس مت پہنیے ان دنوں میں، اور کوشش کیجئے سیاہ لباس پہنیے۔ کسی سے میں نے عرض کیا تھا، کچھ وقت ہو گیا اس بات کو، کہنے لگے تھوڑا سا ہمارے یہاں معاملہ ایسا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتہ آپ کون ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، کوئی 7-8 سال پرانی بات ہو گئی، رمضان کا مہینہ تھا اور مجھے کہیں پہنچنا تھا نماز کے لیے، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اذانوں کا وقت بہت کم رہ گیا ہے یا شاید اذان ہو ہی نہ گئی ہو، تو چلتے چلتے میرے برابر میں ایک اور سوار آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا اپنا ٹائم ابھی ہے۔ غور ہی نہیں فرمایا آپ نے۔ میں نے کہا ٹائم، کیونکہ اس کے ہاتھ میں گھڑی نظر آئی، میں موبائل نکالتا دیکھتا ڈسٹرب ہوتا، میں نے کہا ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا اپنا ٹائم ابھی ہے۔ میں مسکرایا، وہ بھی مسکرایا، اور دونوں اپنے اپنے راستے پر چل رہے۔ یہ چہرہ بتاتا ہے کہ یہ علی کی ولایت والا ہے، بس شناخت کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہاں، اور جن کے چہرے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اور آپ کے یہاں تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے، ہم تو پھر چیدہ چیدہ دیکھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اللہ یہ کچھ باتیں بیان کرنا ضروری ہیں، تاکہ یہ، ورنہ یہ جو بچے جب جوان ہوں گے یہ ہمیں اور آپ کو معاف نہیں کریں گے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں، نہ ممبر سے ممبر والے نے حق ادا کیا، نہ ہمارے گھر والوں نے بتایا، نہ مسجد میں بتایا، نہ معلم نے بتایا۔ تو واقعاً اگر کسی نے نہیں بتایا تو کون بتائے گا؟ اس فرش کی اپنی تہذیب ہے۔ تو آپ ایک عام آدمی سے ملنے جا رہے ہیں، کتنا اہتمام کر رہے ہیں، یہاں تو آپ اس فرش کے اوپر آ رہے ہیں جہاں عرش والے آتے ہیں، جہاں مالک کائنات خود آتے ہیں، وہاں جب آ رہے ہیں تو کم سے کم باوضو ہو کر تو آئیے، گھر سے وضو کر کے تو چلیے۔ ویسے بھی مومن کے لیے مستحب ہے کہ ہر وقت وضو میں رہے، حد یہ ہے کہ سوتے وقت بھی وضو کر کے سوئے۔ اگر رات کو اچانک کسی وجہ سے اللہ نہ کرے جان چلی گئی تو ایسا فرد مردہ نہیں کہلائے گا، اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ سوتے وقت وضو کر کے سو جائیں، اللہ نہ کرے مر گئے، مرنا تو ہے ہی بہرحال، شہیدوں میں شمار ہو جائے گا۔ تو مجلس عزائے حسین میں آئے تو کم سے کم باوضو ہو کر آئے، کم سے کم باوضو ہو کر آئے، طاہر ہو کر آئے، طیب ہو کر آئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا خوشبو لگا کر آئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب یہ دنیاوی جگہ نہیں ہے، یہ عزائی جگہ ہے۔ وضو کر کے آئیے۔ جب وضو کر کے آ رہے ہیں آپ، تو آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں کی روحانیت کیا ہے، اور اس روحانیت کی کیفیت کیا ہے، کیف کیا ہے، اور نہ کبھی کبھی لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا سرور کیا ہے۔ چونکہ اصل جو مغز ہے اس کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا، جیسے جیسے وہ ترک ہوتا چلا گیا، رفتہ رفتہ روحانیت کم ہوتی چلی گئی۔ اب جو بچے ہیں جو نوجوانی کے قریب جا رہے ہیں یا جو ان چند سالوں میں جوان ہوئے ہیں، انہیں لگتا ہے یہ ایسا ہی ہے۔ انہیں کیا لگتا ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ یہ 2-4 باتیں میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے ضروری ہے یہ باتیں بیان کرنا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ فضائل آل محمد ختم ہو گئے، وہ فضائل کبھی ختم نہیں ہوتے، فضائل آل محمد۔ اور یہ تو اس ممبر کا کمال ہے کہ یہاں پہ تو گونگے بھی بولنے لگتے ہیں، تو پھر فضائل آل محمد تو فضائل آل محمد ہیں۔ لیکن یہ 2-4 باتیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ رونق ختم ہو گئی، مثلاً سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا، ایسا نہیں ہے۔ میری عمر جائے کہ بہت زیادہ نہیں ہے، بزرگ یہاں پہ تشریف فرمائے، اگر میری بات سے آپ اتفاق نہ کریں مجھے ابھی ٹوک دیجیے گا، ہاتھ کے ہاتھ ابھی ٹوک دیجیے گا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ فرش عزائے حسین، یہ مجلس حسین، اس کی روحانیت کی کیفیت اور عالم کیا ہے؟ بیمار یہاں پر آیا ہے، صحت لے کر یہاں سے گیا ہے، بے روزگار یہاں پر آیا ہے، روزگار لے کر گیا ہے، بے اولاد یہاں پر آیا ہے، اولاد لے کر گیا ہے۔
اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے تو مجھے ابھی ٹوک دیجئے کہ کیا ایسا تھا یا ایسا نہیں تھا. ہے ابھی بھی ایسا ہی ہے, ابھی بھی ایسا ہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب نہیں ہے ابھی بھی ایسا ہی. بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے اس کمی بیشی میں مت پڑیے, اس روحانیت پہ قائم رہیے. یہ مت سوچئے یہ تو ایسے کپڑے پہن کر آیا, میں ایسے پہن کر جاؤں گا کتنا عجیب لگے گا. وہ کیا پہن کر آیا اس کو چھوڑ دیجئے. آپ نے کیا پہن کر جانا ہے وہ سوچئے. وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیوں ہنس رہا ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. آپ اس کے جواب دہ نہیں ہیں, آپ اپنے آپ کے جواب دہ ہیں. تو رونقیں رخصت ہو جاتی ہیں عزیزان محترم, روحانیت رخصت ہو جاتی ہے اگر مغز اور روح کو چھوڑ دیا جائے. تو مغز اور روح کیا ہے, پاک اور صاف ہو کر آئیے, نیا لباس ترک کر دیجئے, اور خاص طور پر رنگ برنگی لباس ترک کر دیجئے. وہ رنگ برنگی لباس بالخصوص کہ جو خوشی کی علامت ہے. ہر رنگ کی ایک علامت ہے نا, ایسا نہیں ہے کوئی بھی رنگ کہیں پر بھی پہن کر چلے جائے. آپ کسی کی میت میں لال جوڑا پہن کر جائے, وہ کہے گا اتنی جلدی میں تھے آپ, کم سے کم لباس تو تبدیل کر لیتے, کیونکہ ایک رنگ الگ ہے. مثلا اور بہت سارے رنگ ہیں, میں نام نہیں لے رہا اس لیے کہ میرے سامنے بہت سارے لوگ وہ رنگ پہن کر بیٹھے ہیں. لیکن وہ رنگ جو آپ کے ہاں معروف ہوں کہ یہ خوشی کے موقع پر شادی کے لیے اگر کپڑے بنائیں گے تو کون سا رنگ پسند کریں گے, وہ رنگ محرم میں نہیں چلتے. معذرت کے ساتھ میں بار بار معذرت کر رہا ہوں آپ سے, یہ دو چار باتیں عرض کر رہا ہوں, یہ سن لیجئے. یہ رنگ محرم کے نہیں ہیں. محرم کا ایک ہی رنگ ہے جو سیاہ رنگ ہے. اس لیے کہ آل محمد, جب یا تو آپ کہیے کہ آل محمد سے آپ نے دستور نہیں لینا, آپ نے سیرت معصوم سے سیرت کو لینا نہیں ہے, پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیرت تو معصوم سے لینی ہے, زندگی کا دستور تو معصوم سے لینا ہے, تو معصوم کی زندگی کا دستور کیا ہے؟ روایتیں. اور مسلسل فیس بک پہ لوگ ٹیگ بھی کرتے ہیں اس واقعے کو, اس حدیث کو, اس روایت کو. اور وہ کیا, مدینے کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں ہوا, آسمان میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہاں, ذی الحجہ کے مہینے کے آخر میں جب کبھی بھی جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی, ہم سمجھ جاتے تھے کہ افق پہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. جب ہم دیکھتے تھے ان کے گھر میں چولہا جلنا بند ہو گیا, ہم سمجھ جاتے تھے محرم آ گیا. جب ہم دیکھتے تھے ان کے چاہنے والوں نے پیروں سے جوتیوں کو اتار دیا, ہم سمجھ جاتے تھے محرم آ گیا. جب ہم دیکھتے تھے ان کے چاہنے والوں نے گریبان کو کھول رکھا, ہم سمجھ جاتے تھے کہ ایام عزا کا آغاز ہو گیا. اس کا معنی کیا ہوئے؟ سیرت معصوم یہی ہے, سیاہ لباس زیب تن کرو. سال میں اس سیاہ لباس میں اگر آپ نماز پڑھیں گے مکروہ ہے, ان دنوں میں پڑھیں گے مستحب ہے. میں نے کچھ عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں. دیکھیں شریعت, یہ شریعت ہے نا, مستحب, مکروہ, حلال, مباح, واجب. اگر سیاہ لباس جیسے میں پہنے ہوئے ہوں, اس میں اگر آپ لباس پڑھیں مکروہ ہے عام دنوں میں, حرام نہیں ہے, نماز باطل نہیں ہے, مکروہ ہے. نہ پڑھیں تو اچھا ہے, پڑھ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں مکروہ. لیکن ان عزا کے دنوں میں اگر آپ پڑھیں گے سیاہ لباس میں تو مستحب ہے. اب مجھ سے کوئی سوال تو کرے, آپ کون ہوتے ہیں مکروہ کو مستحب اور مستحب کو مکروہ قرار دینے والے؟ میں کوئی بھی نہیں ہوں, یہ حسین ہے جس نے شریعت کو بچایا ہے. جس نے شریعت کو بچایا ہے خدا نے بھی شریعت اس کے نام سے رکھ دی. اب جیسا حسین چاہے گا ویسا شریعت میں کیا جائے گا. حسین کے دل ہے سیاہ لباس زیب تن کیا جائے, باوضو ہو کر ان مجالس عزا میں آیا جائے. یہ مجالس عزا کہ جن میں لائے جانے کی, آئے جانے کا میں بارہا آپ سے ذکر کر رہا ہوں, یہ وہی مجالس عزا ہیں کہ جہاں پتہ یہ چلتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ان مجلسوں میں علل اعلان آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور آپ کے ذریعے سے جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک پیغام دے رہا ہوں, ان مجالس میں کبھی بھی نفرت کی بات کی ہی نہیں گئی. کس نے کی, کہاں کی؟ کوئی نفرت کی بات کی ہی نہیں جاتی. تعلیمات آل محمد ہے, اللہ کی بات ہے, رسول کی بات ہے, اور اس کے رسول اور اللہ کے محبوب لوگوں کی بات ہے. اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر کہیں کسی کو کچھ مسئلہ ہے, اس مسئلے کا ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ کیا مسئلہ ہے, ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, حدیث کیا کہہ رہی ہے, سیرت نبی اور آل نبی کیا کہہ رہی ہے, بس. اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی. اب جو تاریخ نے لکھا ہے اسے بیان کر دیا, جو حدیث نے بیان کیا اسے بیان کر دیا, جو قرآن میں آیت بن کر آیا اسے بیان کر دیا. اسی بیان کردہ سلسلے کو پروردگار عالم نے آغاز کیا کہاں سے؟ الف لام میم.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون. 3 آیتیں ہیں یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیتیں، پہلی، دوسری اور تیسری. 3 سے آغاز کیا ہے میں نے. توجہ فرما رہے ہو؟ 3 آیات سے میں نے آغاز کیا ہے، اور یہ جو سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ خاص موضوع میرے ذہن میں تھا جو میں نے سوچا کہ یہاں اس عزاخانے میں اس موضوع اور اس کے ذیل میں کچھ بیان کر سکوں، شاید بیان کر سکوں. مولا توفیق دے، آل محمد تائید فرمائے تو انشاءاللہ کچھ بیان کر پاؤں گا. اور وہ موضوع کیا ہے؟ کتاب الہی و سفیران الہی. خدا کی کتاب اور خدا کے سفیر. سفیر لفظ ذہن میں رکھیے گا، سفیر، ٹھیک ہے؟ سفیر میں اور پیغمبر میں فرق ہے لفظ میں. میں شاید یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا یہاں پر، لیکن آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور جو کہہ رہا ہوں جہاں تک میرے الفاظ ہیں اس کو وہیں تک رکھیے گا، اس میں اپنی کاپی پیسٹ مت کیجیے گا. تو جو فرما رہے ہیں آپ حضرات، اس میں اپنی کاپی پیسٹ مت کیجیے گا. جو لفظ میں کہہ رہا ہوں میں انہی کا ذمہ دار ہوں. وہ جو آپ سوچیں گے آپ اس میں ایڈ کر کے آگے کسی کو سنائیں گے، میں ان الفاظ کا ذمہ دار نہیں ہوں. پیغمبر، نبی اور سفیر میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ پیغمبر کے معنی کیا ہے؟ جی، پیغام رساں. فارسی ہے یہ، اس کو اردو میں کر دیں. خبر پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا. اس کو اگر اور کر دیں تھوڑا سا آسان، ویسے بچوں کے دور میں رہا نہیں لیکن نوجوان جانتے ہیں، ڈاکیا. اب تو ہر بندے کے بعد جیب میں ڈاکیا ہے، بھیج دیا. میسنجر، پیغام رساں، پیغام بر، پیغام پہنچانے والا. آپ نے کچھ کہا، وہ وہاں گیا اس کو کہہ دیا. یہ کام کس کا ہے؟ پیغمبر. کیا کبھی آپ نے لفظ سفیر سنا ہے؟ پاکستان کا سفیر مثلاً سعودی عرب میں، پاکستان کا سفیر مثلاً USA میں، UK میں، پاکستان کا سفیر مثلاً کہیں پر بھی دنیا میں. ہر ملک کے لیے کچھ تو بولیے، ہر ملک کے لیے الگ الگ سفیر بھیجا جاتا ہے. ایک ملک دوسرے ملک کے لیے ایک سفیر بناتا ہے. سفیر الگ ہے، پیغامبر الگ ہے. پیغامبر کا کام کچھ اور ہے، سفیر کا کام کچھ اور ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں سفیر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ سفیر کا کام کیا ہوتا ہے. جو کام سفیر کا ہوتا ہے وہ پیغامبر کا نہیں ہوتا. پیغامبر کا کام ہے پیغام پہنچانا بس. سفیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ تہذیب کو پہنچانا، کلچر کو پہنچانا، نمائندگی کرنا. ایک فرد ہوتا ہے، کروڑوں کی عوام میں ہوتا ہے، مگر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ جہاں سے بھیجا گیا ہے ان کروڑوں کے ذہنوں پر چھا جائے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ کیسا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. ہاں، یہ آج تمہیدی طور پر ایک جملہ عرض کیا ہے، یہ دہراؤں گا نہیں، بڑا نازک سا جملہ ہے جو میں نے کہا ہے. ممکن ہے کسی کو اس پر اعتراض بھی ہو، اسی لیے میں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ہے. پیغامبر کچھ اور ہے، سفیر کچھ اور ہے. سفیر پوری تہذیب کی عکاسی کرتا ہے، سفیر پوری تہذیب کی ترجمانی کرتا ہے، اور اسے مزے کی بات یہ ہے کہ سب کچھ بتانا بھی نہیں پڑتا، بار بار بتانا نہیں پڑتا. بس ایک پالیسی بنا کر اس کو دے دی گئی، اس کو سفیر بنا کر بھیج دیا گیا. مثلا کسی ملک کا سفیر یہاں آ گیا، جو کچھ بھی یہاں پر ہوگا، مثلا جیسے ابھی چل رہا تھا حال ہی میں، فوراً سفیر کو طلب کیا جائے گا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اب سفیر کو کبھی کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، مگر وہ جواب دے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اتنا مضبوط سفیر ہو، لفظ بدل رہا ہوں، اتنا با اثر شخص ہو کہ بھیجے جانے والے کو اس پر اتنا اعتماد ہو
کہ اگر اس کو کسی نے بلا لیا تو یہ کہیں ایسا جواب نہ دے دے کہ جہاں ہماری خارجہ پالیسی متاثر ہو جائے. جس پر اتنا اعتماد ہوتا ہے اسے سفیر بنایا جاتا ہے، ہر ملک کے لیے الگ الگ. خدا نے کتنا اعتماد کیا ہوگا کہ سارے جہان کے لیے ایک سفیر بنایا. کسی کو ایران کا، کسی کو عراق کا، کسی کو ترکی کا، کسی کو یو اے ای کا، کسی کو کہیں نہ جانے. اب ترکی کی ثقافت کچھ اور، امریکن ثقافت کچھ اور، عرب کی ثقافت کچھ اور، عجم کی ثقافت کچھ اور. جو یہاں آ رہا ہے وہ ہماری ثقافت کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنی ثقافت کو بیان کرے گا. اتنا معتمد چاہیے. جب اتنا معتمد ہوگا تو اسے کہا جائے گا سفیر. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کروں گا. کتاب الہی بول دیجئے، وہ سفیران الہی، کتاب الہی، سفیران الہی. آج صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. الف لام میم کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہی نہیں کسی نے، اس لیے کہ اس کو کہا گیا یہ حروف مقطعات ہیں. یہ الگ الگ حرف ہیں، ملا کر لکھ دیا الف لام میم، جیسا آپ قرآن میں دیکھتے ہیں ملا کر لکھ دیا، ورنہ مقطعات ہیں یہ قطع سے. الف لام میم ترجمہ کیا ہے نہیں معلوم، چھوڑ دیجئے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، براہ راست خدا نے بات کا آغاز کیا کتاب سے. ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی شک کوئی شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں. ھدی للمتقین، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی خصوصیات گنوائی خدا نے. یہ کون ہے متقین؟ الذین وہ ہیں متقین، یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہوتے ہیں جو نہ صرف غیب پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ نماز کو قائم بھی کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی انہیں رزق ہماری جانب سے دیا گیا ہے اس کا انفاق بھی کرتے ہیں، اسے راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں. جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے، جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں. یہ آیات کا ترجمہ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم کا ترجمہ بعض لوگوں نے ترجمہ نہیں لکھا. اب توجہ فرمائیے گا خاص، یہ آخری جملہ آج کی تقریر کا، 2 جملے مصائب کے. ترجمہ نہیں لکھا گیا لیکن لکھا کیا گیا؟ الف لام میم. لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں. ان حروف مقطعات کے معنی کوئی بھی نہیں جانتا. یہ خدا کے رازوں میں سے راز ہے. توجہ فرما دیجیے گا. ہاں جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں میں. یہ خدا کے رازوں میں سے راز ہے. معنی نہیں جانتے، خدا کے رازوں میں سے ایک راز. یہ میں نے عمومی افراد کی فکر آپ کے حوالے کی بغیر کسی مکتب اور مسلک کے. ہاں اب آ جائیے، کچھ افراد ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ الف لام میم اور قرآن مجید میں پائے جانے والے دیگر حروف مقطعات یہ وہ ہیں کہ جن کے معنی کوئی بھی نہیں جانتا. یا خدا جانتا ہے، یا نبی جانتا ہے، یا امام جانتا ہے کہ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. یہ ہم نے کہا، ہمارے علماء تفسیر نے لکھا کہ اس کے معنی یا خدا جانتا ہے، یا نبی جانتا ہے، یا امام جانتا ہے. اس کے علاوہ عام آدمی اس کی دسترس نہیں رکھتا کہ حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں. دوسرے لوگوں نے لکھا، بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ یہ حروف مقطعات خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. توجہ فرما دیجیے گا، خدا حسین کا واسطہ ہے. یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. الف لام میم خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اب میں نے تلاش کیا کہ بھئی کہیں تو کوئی ذکر ہوا ہوگا کہ کوئی خدا کا راز بھی ہے، کیا خدا نے کوئی راز بھی رکھا ہے. اب بہت تلاش کیا مگر کہیں مجھے نظر نہیں آیا
کہ کہیں کسی نبی، کسی معصوم، کسی امام نے بیان کیا ہو کہ خدا کا یہ راز ہے، خدا کا وہ راز ہے، خدا نے اس کو پردے میں رکھا، خدا نے اس کو چھپا کے رکھا، خدا نے اس کو ڈھانپ کے رکھا، خدا نے اس کو ڈھانپ کر رکھا. ہاں مگر جب کچھ نظر نہیں آیا تو امیر المومنین سے توسل کیا، مولا ذرا مشکل کشائی فرما دیجئے، ذرا کچھ تو بتا دیجئے کہ یہ خدا کے راز ہیں کیا. یہ کہہ کر جو کتاب کو کھولا تو علی کا خطبہ نظر آیا جس میں علی نے منبر کوفہ پہ جاتے کے ساتھ پہلا جملہ کہا، اے لوگوں کیا مجھے جانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ میں خدا کے رازوں میں سے ایک راز. میں خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، میں ہی تو ہوں جو خدا کا راز ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کاش کہ مولا توفیق دے میں اسی جملے کی وضاحت کر پاؤں آنے والے دنوں میں. میں خدا کا راز ہوں. علی خدا کا راز ہے، یعنی جو علی دیکھا گیا وہ کچھ اور ہے، جو راز سے پردہ اٹھے تو علی کچھ اور ہے. ہاں راز کے معنی ہی کیا ہے بھائی؟ تو یہ بات میں نے کہی ہے، یہ راز کی بات 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 ہے. راز کی بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بتائیے گا نہیں. یہ راز کی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا، یہ راز کی بات ہے، یہ راز کی بات ہے. راز کی بات نہیں ہو رہی، یہ شخصیت کی بات ہو رہی ہے. میں خدا کا راز ہوں. اس کے معنی اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے اور میں کیسے یہ جملہ مکمل کر پاؤں گا. میں خدا کا راز ہوں. راز یعنی چھپا ہوا، راز یعنی پوشیدہ، راز یعنی ڈھکا ہوا، راز یعنی ڈھانپا ہوا. علی منبر کوفہ سے کہہ رہے ہیں میں خدا کا راز، میں راز ہوں. کیسا عجیب راز ہے. آیا تو کعبے میں آیا، نکلا تو آغوش رسالت میں آیا، لعاب دہن مصطفیٰ غذا کو پایا، دوش مصطفیٰ کا سوار بنا، بستر رسول پہ سویا، داماد پیغمبر بنا، فاتح خیبر بنا، فاتح بدر بنا، فاتح حنین بنا، شب معراج کا دولہا بنا. اتنا سب کچھ ہو کر بھی علی کہے میں خدا کا راز. ارے جو راز میں ایسا ہے پردہ ہٹے تو نہ جانے علی کا. جزاک اللہ. آپ کی نوازش. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، یہ ہاتھ سلامت رہے آپ کے. جو رازوں میں ایسا ہے پردہ ہٹے تو پتہ چلے کہ راز ہے کیا. میں ہوں راز. تقریر ختم ہو گئی، کل یہیں سے آغاز کروں گا انشاءاللہ. بعض مفسرین نے لکھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. براہ راست کتاب کا ذکر کیا، براہ راست کتاب کا ذکر کیا. پروردگار، بعض مفسرین کہہ رہے ہیں پروردگار عالم نے براہ راست کتاب کا ذکر کیا ہی نہیں. توجہ فرما دیجیے گا، جیسے اس پر آپ نے نواز دیا. آخری جملہ ہے، دو جملے مصائب کے سن لیجیے گا. کیا فرمایا بعض مفسرین نے؟ کہ براہ راست کتاب سے آغاز نہیں کیا کہ یہ وہ کتاب، یہ وہ کتاب، یہ وہ کتاب. توجہ فرما رہے نہیں معلوم. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے. بعض مفسرین نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے. میں بار بار دہرا رہا ہوں کچھ کہنے کے لیے، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر ایک ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. جملہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ الف لام میم کا تو ذکر کرو، کسی نے بڑھ کر کہا آپ ہی بتا دیجئے کیا ہے. کہ الف لام میم سے مراد ہے آل محمد، آل محمد، آل محمد. یہ وہ کتاب ہے. الف لام میم آل محمد، یہ وہ کتاب. مجھے نہیں پتا میں بات پہنچا سکا نہیں پہنچا سکا.
الف لام میم یہ وہ کتاب، آل محمد یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ کہتے کے ساتھ ہی خدا نے جو پہلا جملہ دوسری آیت کا کہا، تیسری آیت کا، وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرنے کے لیے آئی ہے متقین کی۔ کل تفصیل بیان کروں گا، متقین کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ کس کی؟ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے متقین سے، کتاب کا آغاز ہو رہا ہے متقین سے، صحیفے کا آغاز ہو رہا ہے، میں نے لفظ صحیفہ صرف سمجھانے کے لیے کہا، متقین سے۔ کتاب مبین ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے متقین سے۔ مفسر نے کہا الف لام میم سے مراد ہے آل محمد۔ آل محمد کا جب آغاز ہونے جا رہا ہے تو وہاں پر آغاز ہو رہا ہے مومنون سے۔ علی جب آئے، آنکھیں کھولی، رسالت کی آغوش میں آئے، کچھ سنا دیجئے۔ کیا سنا دوں؟ قرآن سناؤں؟ توریت سناؤں؟ زبور سناؤں؟ انجیل سناؤں؟ یہ بارہا سنا چکا آپ کو۔ چاروں صحیفوں کی تلاوت کی، چاروں کتابوں کی تلاوت کی، جس میں قرآن کی بھی تلاوت کی۔ جو قرآن کی تلاوت علی نے کی تو کی کیا تھی؟ علی نے آنکھیں کھولی، رسول نے فرمایا یا علی کچھ سناؤ۔ کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ قرآن سناؤں؟ کہ سنا دو۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، خدا کی قسم کوئی شک نہیں مومنین کامیاب ہو گئے۔ علی نے آتے کے ساتھ ہی مومن کا ذکر کیا، اس کی کامیابی کا ذکر کیا۔ خدا نے کتاب کو نازل کیا، اس میں پہلا ہی جو ذکر کیا وہ متقین کا ذکر کیا۔ ہدایت اگر کرے گی تو صرف اور صرف متقی کو کرے گی۔ علی کہہ رہے ہیں کامیاب اگر کوئی ہوگا تو متقی اور مومن کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا علی کو کیوں کہا گیا امیر المومنین بھی ہے، امام المتقین بھی ہے، اور یہ فخر ہمیں حاصل ہے۔ ہم علی کے چاہنے والے ہم ہی کہتے ہیں امیر المومنین، امام المتقین۔ متقین کا امام علی، مومنوں کا امیر علی۔ امیر المومنین علی، امام المتقین علی، امیر المؤمنین۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، کل موقع ملا تو شاید بات آ جائے درمیان میں۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی کے بارے میں کچھ رائے رکھتا ہو، مگر غدیر کا واقعہ گواہ اس بات پر۔ کسی نے خیمے میں آ کر کہا مبارک ہو آپ کو، آپ مومنین کے مولا ہو گئے، مومنین کے امیر ہو گئے۔ امیر المومنین علی کو کہا کسی نے، کب کہا؟ جب رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، لوگوں کو ممبر پہ بلا کر علی کو اٹھا کر دکھا دیا، بتا دیا، سنا بھی دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور کہا بھی اندر آ کر پھر کیا ہوا نہیں معلوم کیا ہوا۔ پھر کیا ہوا نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ ہاں یہ ضرور معلوم ہے کہ جس ممبر کے نیچے 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، جس ممبر کے نیچے کم سے کم 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ میں ایک مثال دے دوں، میں بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ یہاں تشریف فرمائیں، میں ممبر پر ہوں، آنے والے دنوں میں اور مجمع بڑھے گا، اور شاید آپ کے شہر کا کوئی مومن ہو جو مجھے نہ جانتا ہو، تو چہرے سے بھی نام سے بھی سینکڑوں سے زیادہ لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں۔ مثلا سینکڑوں افراد ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں اور کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، کئی سالوں سے سن بھی رہے ہیں۔ اگر میں مر گیا، اگر مجھے موت آ جائے اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو کہہ کر آئے میں اگر مر گیا تو بس وہیں دفنا دینا، کتنی توقع کریں گے آپ کہ لوگ جنازے میں کتنے ہوں گے؟ سینکڑوں، سینکڑوں تو بنتے ہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے مر گیا، کل نماز جنازہ ہوگی فلاں جگہ پہ، نماز جنازہ ہو رہی ہے، پڑھانے والا آپ حضرات پلٹ کر دیکھیں کوئی بھی نہ ہو، ممکن ہے؟ عجیب بات ہے، ممکن نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع ممبر کے نیچے سن رہا تھا،
اور 10 ہجری تھی، ذی الحج کا مہینہ تھا، آخری مہینہ تھا، مہینہ ختم ہوتے کے ساتھ ہی ہجری تبدیل ہو گئی، 11 ہجری آ گئی۔ وہ خطیب جو منبر پہ تھا، جس کے سامنے صرف اس غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ تھے، وہ دنیا سے گزر گیا۔ کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ کم سے کم وہ 1.25 لاکھ تو آئے ہی ہوں گے۔ خاص طور پر دیکھیں، لوگ اس کو ضرور یاد رکھتے ہیں جس سے عنقریب ملاقات ہوئی ہو۔ تعلقات گہرے ہونا ضروری نہیں ہے، صحیح ہے؟ کوئی آپ کا پڑوسی بنا نیا، ہفتے بھر میں بڑی آپس میں ہم آہنگی ہو گئی، اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو گیا، آپ جائیں گے؟ ہو سکتا ہے کسی سے آپ کے 10 برس کے تعلقات ہوں، کسی وجہ سے خراب ہو گئے ہوں، اور آپ کہیں دل نہیں چاہ رہا جانے کا، بس دیکھوں گا چلا جاؤں گا۔ اس ہفتے بھر والے کے لیے جا رہے، اس 10 سال والے کے لیے آپ کہہ رہے دیکھوں گا، موقع ہوا چلا جاؤں گا، ورنہ بعد میں جا کے اس کے گھر والوں سے تعزیت کر لوں گا۔ دل چونکہ جب خراب ہوتا ہے تو بندہ مرنے میں جانا پسند نہیں کر رہا ہوتا، لیکن دل ملا ہوا ہو، چاہے ہفتے بھر کا ہو، تو نوکری سے بھی چھٹی کر لیتا ہے، دکان بھی بند کر دیتا ہے، اور وہاں پر آ کر اس کے جنازے میں شریک بھی ہو جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع جس کے سامعین میں ہو، وہ 1.5-2 مہینے کے بعد دنیا سے گزر جائے، اور کم سے کم 1,00,000 افراد کا مجمع تو بنتا ہے۔ اب کتنا تھا مجھے نہیں معلوم، میں تو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ مطالعہ کرنے والا ہوں، نہ میرے پاس کتابیں زیادہ ہیں، نہ میرا مطالعہ وسیع ہے، تو مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں۔ آپ جا کر دیکھیے، آپ جا کر ڈھونڈیے، آپ جا کر تلاش کیجیے۔ میں نے تو آپ سے سوال کیا ہے، آپ نے جواب دیا ہے، اور میری عقل بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں اگر مر جاؤں تو سینکڑوں لوگ تو ہوں گے یہاں پر، شاید اتنے میرے اپنے شہر میں نہ ہوں جتنے یہاں آ جائیں گے۔ تو جس کے سامعین 1.25 لاکھ ہوں گے، تو میرا خیال یہ، آپ بھی تائید کر رہے ہیں کہ 1,00,000 1.25 لاکھ، اور ممکن ہے چونکہ سارا مدینہ تھوڑی گیا تھا حج کرنے، بہت سارے تو وہیں رہ گئے تھے، وہ سارے بھی شامل کر لیں، اور بہت سارے نہ آ پائیں گے، تو 1,00,000 1.25 لاکھ کے درمیان تو فگر ہونا چاہیے، اتنا مجمع تو آیا ہوگا۔ لیکن جب تاریخ کو دیکھا تو پتہ چلا علی نے رسول کو غسل وہاں نہیں دیا جہاں رسول دنیا سے گزرے، 2.5 کلومیٹر دور لے کر گئے علی، وہاں غسل و کفن دیا، پھر 2.5 کلومیٹر وہاں لے کر آئے جہاں دفنایا۔ میں حیران، آپ کے یہاں سہولت ہے، مثلاً ہے کوئی بندہ مر گیا، اس کو آپ یہاں سے لے جائیں، جی ٹی روڈ، پرسک روڈ، اور جو دور دور دراز کے علاقے ہو، وہاں لے جا کر غسل دے کر یہاں لے کر آئے۔ بھئی یا تو جگہ ناقص ہے، جگہ خراب ہے، انتظام نہیں ہے، تو سمجھ میں آتا ہے، ساری چیزیں مکمل ہوں، آپ 2.5 کلومیٹر دور لے کر جا رہے ہیں، 2.5 کلومیٹر دور سے لے کر آ رہے ہیں، پھر جنازہ پڑھا رہے ہیں، پھر دفنا رہے ہیں۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، عرض کر چکا۔ جب یہ روایت نظر سے گزری تو اندازہ ہوا کہ نہیں، شاید ویسا نہیں ہو رہا جیسا میں سوچ رہا ہوں۔ علی 2.5 کلومیٹر لے کر ہی اس لیے جا رہے ہیں کہ دنیا والے دیکھ لیں علی نے نبی کو چھوڑا نہیں ہے، علی نبی کے ساتھ ہیں، کل کو کوئی یہ بھی نہ کہہ دے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ 2.5 کلومیٹر دور لے کر گئے، اور 2.5 کلومیٹر دور سے پھر لے کر آئے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ توجہ فرمائیے آپ حضرات نے، جو میں نے عرض کیا، جو میں کرنا چاہ رہا تھا، اور کچھ بات ایسی ہے میں اس سے زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا۔ 2.5 کلومیٹر دور لے کر گئے اور 2.5 کلومیٹر لے کر آئے۔ اب بھی اگر 2.5 کلومیٹر دور لے کر جائیں اور 2.5 کلومیٹر، اچھا خاصا بنتا ہے 2.5 کلومیٹر، اور واپس لے کر آئے، اور ساری آپ ہی کی آبادی ہے، اور کل کو کوئی یہ کہہ دے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، کتنی ناانصافی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ کسی نے آ کر کہا، کب کہا؟ جب علی کا ہاتھ نبی کے سینے پر تھا، کسی نے آ کر کہا علی، لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، چلو، اس لیے کہ وہاں پہ ایک سلسلہ ہو رہا ہے، تم بھی چلو تاکہ میں تمہارے حق میں بولوں۔ کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا وہاں پر حکومت ملنے والی ہے۔ کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ دنیا سمجھ لے
میں نے حکومت کو چھوڑا ہے، نبی کو نہیں چھوڑا۔ امیر المومنین کا جملہ ہے یہ عزیزان محترم، میں نے چھوڑ دیا حکومت کو، وقت آئے گا یہ یہاں آئیں گے، علی نہیں جائیں گے، وقت آیا یہ یہاں آئے، دنیا آئی علی کے دروازے پر، یا علی آ جائیے، علی نہیں گئے۔ بات دوبارہ وہیں لے کر آ جاؤں جہاں میں نے بات کو ختم کر دیا، تو اضافی باتیں تھیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ایسا کیا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہو گیا، میتیں ہو گئیں، تو مجھے تو میت کی وجہ کچھ اور نظر نہیں آئی، مجھے تو میت کی وجہ ایک ہی نظر آئی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میت ہو گئی، میت ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، میت زندہ بھی انہی کے نام سے ہوتی ہے، زندہ ان کے نام سے مر بھی جاتا ہے۔ اگر میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو غدیر جا کر خود پڑھ لیجئے، زندہ مردے ہو گئے تھے، سمجھ میں آیا؟ اگر نبی غدیر میں، تقریر ختم ہو گئی، نبی اگر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتے، کربلا واقع نہ ہوتی، کربلا برپا ہوتی ہی نہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ کربلا برپا ہوئی کس لیے؟ علی ولی اللہ کے لیے۔ یہ جو 9,35,000 70,000 جو تاریخوں نے لکھا عدد، ہزاروں میں تو لکھا کم سے کم بھی، یہ جو جمع ہوئے تھے کربلا میں، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ حسین کے قاتل ہیں؟ یہ حسین سے دشمنی کرنے آئے؟ نہیں، یہ علی ولی اللہ سے دشمنی کرنے آئے ہیں۔ بات ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی۔ اور حسین جو نکلے ہیں دین کی عکاسی کرنے نکلے ہیں، علی ولی اللہ کی عکاسی کرنے نکلے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا حسین نماز بچانے گئے، حسین روزہ بچانے گئے، بھئی چیدہ چیدہ کیا گنواؤ گے؟ کیا بچانے گئے، کیا بچانے نہیں گئے؟ ولایت ہے تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ولایت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، لاکھ چیزوں کے نام گنتے چلے جائیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سمیٹ کے اس لیے ولایت میں جمع کر دیا کہ حسین کربلا میں ولایت کو بچانے گئے۔ جب گئے ولایت کو بچانے کے لیے تو مد مقابل کون ہے؟ منکر ولایت۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ منکر ولایت، دشمن ولایت۔ اور جو دشمن ولایت ہے اس کے یہاں رشتوں کی قدر نہیں تھی۔ اور کچھ کھل کے آپ اگر سننا چاہ رہے ہیں تو میں سنا دوں، رشتوں کی قدر نہیں تھی۔ ماں بہن، بیوی اور بیٹی، پھوپھی، یہ رشتے کیا ہوتے ہیں لوگ بھولتے جا رہے تھے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، لوگ بھلانا چاہ رہے تھے۔ اور لوگ آ کر حسین سے، میں نے بہت جامع کوشش کی ہے بات کو کرنے کی، مختصر سے انداز میں، اب مجھے نہیں پتا بات آپ تک پہنچ پا رہی ہے یا میں خالی بیان ہی کر رہا ہوں۔ رشتوں کی قدر ختم ہو رہی تھی، بنیاد ہی رشتہ ہے، بنیاد ہی رشتہ ہے۔ رشتے اگر گڑبڑا گئے، لڑکھڑا گئے تو ولایت کہاں آئے گی؟ ولایت کہاں آئے گی؟ آپ ناراض ہو گئے ان باتوں سے، میں اب موضوع ایسا ہے میں کیا کروں، میں اس کے علاوہ کچھ کہہ نہیں پا رہا۔ رشتے اگر مقدس نہ رہے ولایت نہیں آئے گی، ولایت نہیں آئے گی۔ کوئی شخص آیا چھٹے امام کے پاس، اب میں روایت سنا رہا ہوں ورنہ میں یہ الفاظ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں سمجھ پا رہا ہوں کہ جو بچے بیٹھے ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے جو میں نے کہی ہے، کہ اگر رشتے متفق مقدس نہ رہے ولایت نہیں آئے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمیز برقرار رہے، تمیز برقرار نہ رہی ولایت نہیں آ سکتی۔ کوئی شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور آ کر کہنے لگا، پیروں کو ہاتھ رکھا سلام کیا اور کہا کہ مولا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہ کہو، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کہا مولا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ کہا وہ بھی کہہ دو۔
کہ میں کہیں اور جا رہا تھا. اب میں کیسے کہہ پاؤں گا، الفاظ اگر نہ ہوتے تاریخ کی روایت کی حدیث کا میں نہ کہتا کہ میں کہیں اور جا رہا تھا مگر آدھے رستے سے لوٹ کر آ گیا اور آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کے جد کی ولایت کا اقرار کر رہا ہوں. جانتے ہیں جعفر صادق نے کیا کہا؟ کہا یہ تو نہیں آیا، اگر تیری ماں آدھے رستے سے آتی تو بھی یہاں نہ آتا. رشتے کا تقدس اگر کھو گیا ولایت نہیں آئے گی. اور وہ تخت پہ بیٹھا ہوا رشتے کے تقدس کو پامال کر رہا تھا. کیا حلال کیا حرام، کون سا فرشتہ، کون سی وحی، کون سی کتاب، کون سا پیغمبر، سب ڈھونگ ہے. حسین نے کاروان تشکیل دیا، لوگ آئے، کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، جا رہا ہوں. کہا چلے جائیے، ان کو تو لے کر نہ جائیے، یہ عورتیں کیا کریں گی؟ میں کہہ چکا، اگر میری بات آپ تک پہنچ گئی، میں فضائل کی منزل کو چھوڑ کر آ گیا. اگر جا رہے ہیں تو چلے جائیے، ان مستورات کو تو لے کے نہ جائیے. چونکہ سفیر الہی ہے. جب فرشتے کہہ رہے تھے اسے کیوں بنا رہا ہے، فساد کرے گا، تو خدا کہہ رہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حسین کا بھی یہی انداز کہ تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ میں نے کیوں لے کر جا رہا ہوں. غور کیجئے گا، کبھی جا کر کتاب کا مطالعہ بھی کیجئے گا. جن جن رشتوں کے تقدس کو یزید پامال کرنا چاہتا تھا، ہر وہ رشتہ حسین نے کربلا کے لیے منتخب کیا اور لے کر آئے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ یہ جو شیطان کا سفیر ہوتا ہے یہ رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا ہے، جو خدا کا سفیر ہوتا ہے وہ رشتوں کے تقدس کو پامال نہیں بحال کرتا ہے. ہم تمہیں بتائیں گے کہ بیٹی کا رشتہ کیا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے ماں کا رشتہ کیا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے بھابھی کا رشتہ کیا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے بھانجی کا رشتہ کیا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے بہو کا رشتہ کیا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کنیزوں کا کیا رتبہ ہے، ہم تمہیں بتائیں گے. اور دنیا نے دیکھا کیا دیکھا دنیا نے کہ جب 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑنے لگے، راوی کہتا ہے بعض اوقات ایک قدرتی ماحول ہوتا ہے. قدرتی ماحول اگر میں سمجھا سکوں ایک ہی لفظ میں، عاشور کے روز کچھ الگ ہی سما ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 21 رمضان کو کچھ الگ ہی سما ہوتا ہے. آپ کہیں پر بھی ہوں سما الگ ہے. عید کے روز ایک سما الگ ہوتا ہے. یہ قدرتی ماحول ہے، ٹھیک ہے. راوی کہتا ہے مدینے کا عجیب ماحول تھا، فضا سوگوار تھی، ایسا لگ رہا تھا ہر چہرہ اداس ہے، ایسا لگ رہا تھا در و دیوار رو رہے ہیں. میں نے بہت سوچا کہ بھئی ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مدینے میں اتنی بے رونقی سی ہو رہی ہے، مدینے میں اتنی اداسی ہو رہی ہے. چلتے پھرتے ڈھونڈتے پھرتے کوئی ایک میرا چاہنے والا مل گیا، دوست مل گیا. یہ شخص ہے مدینے سے باہر سے آیا ہوا ہے، کہ مدینے کا ایک فرد ہے، مجھے مل گیا. میں نے کہا آج مدینے کی فضا سوگوار ہے. کہ سوگوار نہ ہو تو کیا ہو؟ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جیسے انسان کے بدن سے جان نکلتی ہے تو وہ بے جان ہو جاتا ہے. کہ بالکل، کہ بس یوں ہی سمجھ لو مدینے کی جان مدینے سے جدا ہو رہی ہے. کہ میں سمجھا نہیں. مدینے کی جان کا جانے مدینہ، مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. کہ کون جانے مدینہ؟ کہ فرزند رسول امام حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کر ترک کر کے جا رہے ہیں. اور تنہا نہیں جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی لے کر جا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں، اپنی مستورات کو بھی لے کر جا رہے ہیں. یہ کہتا ہے میں نے سنا کہ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اہل و عیال کے ساتھ جا رہے ہیں. تو میں نے بہت ساری باتیں سن رکھی تھیں، تو یہ سوچا کہ چلو دیکھوں کیا شان ہے، کیا شوکت ہے، کس طریقے سے حسین مدینے کو چھوڑتے ہیں. کہا میں آ گیا محلہ بنی ہاشم میں. کہا جب میں آیا تو میں آ کر ایک جگہ رک گیا، چھپ کر دیکھتا رہا.
دیکھتے ہوئے میری نظر پڑی کہ ایک بڑی سی کرسی لائی گئی اور اس کرسی کو لا کر رکھ دیا گیا. میرے ارد گرد میں کچھ لوگ بھی کھڑے تھے. کچھ دیر گزری, کوئی نور والا تھا آیا اور آ کر اس مسند پر, اس کرسی پر جلوہ افروز ہو گیا. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ فرزند رسول ہے, یہ علی کا بیٹا ہے, یہ فاطمہ کا جگر ہے, یہی تو حسین ہے. کہ وہ مسند نشین ہوا, جلوہ گر ہوا کہ ایک جوان اس کے دائیں آ کر کھڑا ہو گیا, ایک جوان اس کے بائیں آ کر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ جو دائیں کھڑا ہے یہ حسین کا بھائی عباس علمدار ہے. میں نے کہا یہ جو خوبصورت جوان کھڑا ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہے. کہ دونوں جوان کھڑے اور دونوں کے ہاتھ تلوار کے دستے پر. روایت بڑی تفصیلی ہے, طویل ہے, میں زیادہ نہیں سناؤں گا. اس کا ایک حصہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. آپ رو رہے ہیں, آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, آنسو آنکھ میں آ جائے مجلس ختم ہو جاتی ہے. آنے والی راتوں میں مخصوص شبوں میں انشاءاللہ مصائب تفصیل سے سنا دوں گا. آپ کو وقت بھی زیادہ لے لیا میں نے, آپ سے معذرت چاہتا ہوں. یہ کرسی لگی, یہ دائیں بائیں علی اکبر و عباس. کا ناکے لائے گئے, ناکوں پر سامان سفر کو رکھا گیا, اجناس رکھے گئے, خیمے رکھے گئے, سواری پر برتن رکھے گئے, لباس رکھے گئے. کا ٹھیک ٹھاک سینکڑوں کی تعداد میں اونٹوں پر صرف سامان رکھوایا حسین نے اپنی نگرانی میں, عباس کی نگرانی میں, اور ناکوں کو آگے بڑھا دیا گیا. ناکے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے. کہا وہ مرحلہ آیا, درمیان میں چھوڑ دیا. میں نے کہا وہ مرحلہ آیا کہ جب ایک مرتبہ حسین کے گھر کا پردہ ہٹا اور پردے میں سے ایک بی بی برآمد ہوئی. جیسے ہی وہ بی بی برآمد ہوئی تو میں نے دیکھا ایک چاند سے چہرے والا ایک خوبصورت نوجوان دوڑتا ہوا گیا اور جا کر اس آنے والی بی بی کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. کب میری نگاہ پڑی تو اس بی بی نے چلنا شروع کیا تو میں نے دیکھا وہ بی بی چل رہی تھی. وہ بی بی جب چل رہی تھی اب روایت مکمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. کہ میں نے دیکھا وہ بی بی چل رہی تھی. کہ جب میں نے اس بی بی کو چلتے ہوئے دیکھا تو میں نے دیکھا اس کی چادر زمین پہ خط بناتی ہوئی جا رہی تھی, اور وہ جس انداز سے قدموں کو اٹھا رہی تھی لگ رہا تھا یہ گھر سے کبھی باہر پیدل چلی نہیں. کہ میں نے دیکھا وہ جوان آگے بڑھا اور بیٹھ کر ایک ناکہ منگایا گیا. جب ناکہ قریب آیا تو کچھ جوان تھے جو آگے بڑھے, اور وہ چہرہ جو چاند سے چہرے والا تھا کہ وہ قریب آیا اور آ کر زمین پر بیٹھ گیا. اس بی بی نے اس کے زانو پر زانو کو رکھا. چند جوانوں نے اس کو بڑھ کر سہارا دیا. بی بی کو ناکے پر بٹھا دیا گیا. ناکہ آگے بڑھنے لگا تو میرے پہلو میں جو کھڑا تھا میں نے اس سے پوچھا ارے یہ جوان کون ہے؟ کہ اسے حسین کا بھتیجا قاسم کہتے ہیں, یہ حسن کا بیٹا یتیم قاسم ہے. کہ میں نے سنا تو کہا یہ بی بی کون تھی؟ کہ غالباً ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن انداز بتا رہا ہے کہ یہ حسین کی بھابھی ہے, یہ اس جوان کی ماں ہے. آپ نے سن لیا؟ میں نے کہہ دیا آج تو پہلی ہی محرم ہے, آج تو پہلی ہی محرم ہے, آج تو پہلی ہی مجلس ہزا ہے. تھکیے گا نہیں سننے میں اور نہ رونے میں شرمائیے گا. نہ جانے کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہو, نہ جانے کس کے پہلو میں سید الشہداء آئے ہو, نہ جانے کس کے پہلو میں علی اکبر بیٹھے ہوئے ہو. شرمائیے گا نہیں رونے میں. چھٹے امام گھر میں مجلس ہزا برپا ہو رہی ہے, ابو بصیر پہلو میں بیٹھے, ذاکر مسائب پڑھ رہا تھا, ابو بصیر رومال منہ پہ رکھ کر رو رہے. امام نے بازو تھام لیا, جھٹک دیا کہ ابو بصیر کیا کر رہا ہے؟
کہ مولا آپ کے جد کی مصیبت پر رو رہا ہوں، کہ میرے جد کی مصیبت پر رونے کا یہ حق تھوڑا ہی ہے کہ مولا کیسے رو، کہ جب میرے جد کی مصیبت سنو تو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی۔ اور جب رونے والے بلند آواز سے روتے تو چھٹے امام فرماتے پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ فرماتے تھے جو آنکھ میرے جد کے غم میں روئے گی، حشر میں ہر آنکھ روئے گی، وہ نہیں روئے گا جو دنیا میں حسین کو روتا ہے۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ حسن کی بیوہ، راوی کا نام تھا عبداللہ۔ میں نے سوچا، کتاب کا نام ہے توضیح ازا، تفصیل سے روایت لکھی ہوئی ہے، میں نے کتاب کو بند کیا، میں سوچنے لگا جو بی بی چند قدم چل رہی ہے تو دیکھنے والے کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ زیادہ پیدل چلی نہیں ہے، جو گھر سے زیادہ پیدل نہ چلی ہو۔ اللہ جالے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ منزلیں کیسے طے کی ہوں گی علی کی بہو نے، ارے کیسے طے کی ہوں گی یہ منزلیں قاسم کی ماں نے۔ ناکے پر سوار کرایا، ناکے کو آگے بڑھا دیا، ناکے آتے رہے، بیویاں سوار ہوتی رہی۔ وہ جوان جو حسین کے دائیں کھڑا تھا، جب اس کی والدہ آئی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہم شکل پیغمبر کی والدہ۔ ماں کو سوار کرایا علی اکبر نے، قافلے کو آگے بڑھا دیا گیا، ناکا آگے بڑھ گیا۔ آخری دو جملے سنیے گا، مجلس ختم ہو گئی۔ کہا ناکا بڑھ گیا آگے، ناکا آگے چلا گیا۔ کہا ناکے بڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ کسی نے خیمے میں سے آواز دی، حسین نے مسند کو چھوڑا، خیمے میں گئے، یعنی گھر میں گئے، گھر سے باہر آئے۔ کہ وہ جو بائیں جانب جوان کھڑا تھا جس کا نام مجھے عباس بتایا تھا، اس کو کچھ کہا، کہ جیسے ہی اس نے کچھ سنا اس کے بدن میں لرزہ طاری ہونے لگا۔ ایک مرتبہ دستے پہ ہاتھ رکھا تلوار کے، تلوار کو نکالا، کبھی ادھر دوڑا، کبھی ادھر دوڑا، کبھی ادھر دوڑا، اور آواز دیتا جاتا تھا مدینے کے رہنے والوں اگر کوئی میری صدا سن رہا ہے، ارے یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد مدینے کے درختوں کو دیکھا اور درختوں کو دیکھ کر کہنے لگا اے شاخ پہ بیٹھے پرندوں اب یہاں سے اڑ جاؤ۔ اس لیے علی کی بیٹی گھر سے باہر، علی کی بیٹی گھر سے باہر آ رہی ہے۔ کہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ دور دور کھڑے تھے بھاگ گئے، عباس کی آواز میں اتنی ہیبت تھی، لوگ بھاگ گئے۔ کہ میں بھی چھپ گیا اور چھپ کے دیکھتا رہا۔ میں نے کیا دیکھا؟ بیویاں بہت ساری تھیں، مجھے نہیں معلوم اس میں علی کی بیٹی کون سی تھی۔ کنیزوں کے جھرمٹ میں علی کی بیٹی گھر سے باہر آئی۔ اب اس سے زیادہ رونے کے لیے کیا سنیں گے آپ؟ کنیزوں کے جھرمٹ میں علی کی بیٹی گھر سے باہر آئی۔ جیسے ہی باہر آئی، راوی کہتا ہے اب تک جتنی بیویاں آئی تھیں حسین مسند پہ رہے، یا بھابھی کے آنے پر کھڑے ہوئے، یا علی کی بیٹی کے آنے پر حسین خود اٹھ کر کھڑے ہوئے، آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد راوی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، عباس نے جو کہا چلے جاؤ علی کی بیٹی آ رہی ہے، ارے یہ اتنی ساری ہیں، ان میں علی کی بیٹی کون سی ہے؟ یہ تو بعد میں کسی نے پوچھا۔ مولا سید سجاد جب مدینے آ گئے، کہا مولا ہم نے سنا ہے جب علی کی بیٹیاں مدینے سے جا رہی تھی، جب علی کی بیٹی بڑی بیٹی باہر آئی ہے تو 16 کنیزوں کا جھرمٹ تھا جس میں علی کی بیٹی تھی۔ تو مولا یہ تو بتائیے، ارے جب شام غریبہ ہوئی وہ کنیزیں کیا ہوئی؟ رو پڑے سید سجاد اور رو کر کہنے لگے ارے جب کنیزوں نے دیکھا زینب کی چادر چھل گئی، شرم و حیا سے مر گئی، کوئی کہیں چلی گئی، کوئی کہیں چلی گئی۔ مجلس ختم ہو گئی رونے والوں۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ حسین آگے آئے، بیٹھ گئے، زانوں پر قدم رکھا علی کی بیٹی نے، عباس کے بازوؤں کا سہارا لیا زینب نے، علی اکبر کے کاندھے اور شانے کا سہارا لیا۔ کہ ہیبت اتنی تھی بی بی کی کہ جیسے ہی بلند ہوئی میری نگاہیں خود بخود جھک گئیں۔ میں نے دیکھا کہ بس اب ناکا چلنا شروع ہوا، ناکا چلا، سب سوار ہو گئے، قافلہ تیار ہو گیا۔ بہت ساری روایات تھیں جو میں نے چھوڑ دی، آپ رو بھی دیے، مجلس ختم ہو گئی۔ آخری یہ جملہ سنیے گا، زحمت تمام ہو گئی۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ قافلے نے چلنا شروع کیا۔ سالار قافلہ کون ہے؟ عباس علمدار۔
عباس سے کہا مولا حسین نے عباس قافلے کو آگے بڑھا دو. ایک مرتبہ قافلے کو چلایا گیا. جیسے ہی قافلہ چلا عباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی. ارے 2 کلومیٹر دور جاتے تھے عباس, تلوار کو لہراتے ہوئے کچھ کہتے ہوئے آتے تھے عباس. ارے کبھی پیچھے چلے جاتے تھے, کبھی دائیں نکل جاتے, کبھی بائیں نکل جاتے. کسی نے سید سجاد سے پوچھا مولا یہ عباس کبھی آگے, عباس کبھی پیچھے, عباس کبھی دائیں, عباس کبھی بائیں, یہ کرتے کیا تھے؟ کہ کرنا کیا تھا؟ ارے تلوار نکالتے تھے, فضا میں لہراتے تھے, ایک ہی جملہ کہتے تھے مدینے میں کے آنے والوں, مدینے کی جانب رخ کرنے والوں, اس قافلے سے دور ہٹ جاؤ. علی کی بیٹیاں گھر سے باہر, رونے والوں مجلس ختم ہو گئی. کیا شان ہے, کیا اہتمام ہے. علی کی بیٹی پر میری جان قربان, عباس کے اہتمام پہ میرے ماں باپ قربان. ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا مولا اتنے اہتمام سے لے کر گئے, مگر جب 11 محرم آئی علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی, ناکا لایا گیا, کبھی دائیں کبھی بائیں. بی بی کیا سوچتی, کیا جواب دے؟ یہی سوچتی ہوگی عباس کہاں ہو. اتنے احترام سے لائے تھے, آج جب سوار کر آیا جاتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار بحق محمد اور آل محمد ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما, ان آنسوؤں کو باعث نجات قرار فرما. بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. حاضرین مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس آبادی میں رہنے والے تمام مومن مومنات حاضرین, پروردگار انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. جہان بھر میں جہاں جہاں زادار مصروف اذاں ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ایک مومنہ علیل ہے پروردگار, اس فرش ادا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. اس فرش ادا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرما, مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد. ماتم حسین. بن کے آئے مہمان کربلا میں, پیر بن کے آئے مہمان کربلا میں, پیر بن کے آئے مہمان کربلا میں, پیر بن کے آئے مہمان کربلا میں. بن کے آئے مہمان کربلا میں, بن کے آئے مہمان کربلا میں. توحید سے نبھائے, توحید سے نبھائے,
बन के आए